السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار بخاری کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کے روز ہم جو سانحہ مری ہوا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سانحہ مری جو ہے وہ ایک بہت زیادہ خطرناک واقعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوا، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا دردناک واقعہ جو ہے وہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملا، کہ جس کے اندر لوگوں کو کسی اور وجہ سے کوئی انتقال ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا، بم ہو جاتے ہیں، بلاسٹ ہو جاتے ہیں، بہت ایشوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ اس وقت مری کے اندر پچھلے کچھ روز چند قبل سے پہلے ہوا، وہ انتہائی تشویقناک تھا، اور افسوس ہوا اس سے بہت زیادہ۔ اب اس ضمن کے اندر بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ حکومت کے اوپر سوال ہیں، بہت سارے لوگوں کے سوال جو ہیں وہ سیاحوں کے اوپر ہیں، اور بہت سارے لوگوں جو ہیں سوال وہ ہیں اس کا جو الزام ٹھہرا رہے ہیں وہ مری کی عوام کو ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ ایک پورا سسٹم ہے۔ بہت سارے کوسچنز ہیں اباؤٹ مری کے حوالے سے، اور کچھ گورنمنٹ کے ریلیٹڈ، اور یہ اس طرح کی بہت زیادہ باتیں جو پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کاری ہیں، اور مجھے بھی سننے میں ملی۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے اور طبیعت کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اب جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی بیٹر ہوئی تو میں نے کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں اپنا بھی جو ہے اظہار ہے وہ کر سکتا ہوں آپ لوگوں سے۔ واقعہ مری جو ہوا وہ انتہائی تشویقناک تھا، اور بہت زیادہ افسوس ہوا، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ جتنے لوگ ہلاک ہوئے، جتنے لوگوں نے شہید ہوئے وہاں پہ، تو اس کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر جو خبریں آئیں میں وہ ساری بات آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر گزشتہ روز جو مری کے ان ہوٹلز کے مالکان ہیں ان کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ آیا۔ میں آپ کے ساتھ وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ مری کے اندر جو یہ پورا ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے حقائق کیا ہیں؟ کیا یہ عوام کا قصور ہے؟ کیا یہ مری کے لوگوں کا قصور ہے، یا پھر یہ حکومت کی نااہلی ہے، یا پھر کچھ اور؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ قصور کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، قصور یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے، بلکہ دو طرفہ بھی نہ کہیں بلکہ سے طرفہ کہیں، تین طرف سے۔ اس کے اندر کچھ احمقانہ فیصلے ہماری عوام کے ہیں، کچھ احمقانہ فیصلے مری کے عوام کے ہیں، اور کچھ احمقانہ فیصلے ہماری گورنمنٹ کے۔ چند روز قبل فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا، جس کے اندر فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ واہ جی واہ، دیکھیں پاکستان کی اکانومی کتنی بڑھ رہی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مری کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور اس سے مری جا رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے خوشحال ملک بننے جا رہا ہے۔ یہ وہ اس طرح کی انہوں نے بلا بڑی باتیں کی ہیں ٹویٹ کے۔ اب گورنمنٹ کو اس لیول کے اوپر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک تحقیق کے مطابق پچھلے چند دنوں کے اندر اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے وہاں پر 2 لاکھ گاڑیاں انٹر ہو چکی تھی۔ یہ وہاں کے جو تحقیق کے مطابق یہ بات۔ بھائی اگر تمہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے، بھائی سیاحوں کا کام ہے نا گھومنا، وہ کسی آؤٹ کنٹریز میں جائیں، کہیں اور گھومنے جائیں۔ اگر وہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جاتے ہیں، اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، فائدہ ہے ہمارا اس میں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یار آپ سارا ٹھوس دیں ان پر، پھر مری کے عوام پہ ٹھوس دیں۔ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی بنتی تھی۔ حکومت کو چاہیے تھا بھائی 2 لاکھ گاڑیاں انٹر کیوں کرنی تھی آپ نے؟
کیپیسٹی تو دیکھیں آپ بھائی، اگر ایک کپ کے اندر ایک جگ کا پانی ڈالیں گے وہ نہیں آنے والا. جگ کے اندر جو ہے وہ کپ تو سما سکتا ہے، کپ کے اندر جگ نہیں سما سکتا. تو یہ ان کو چیز کیوں نہیں دیکھی انہوں نے؟ پہلے نمبر پہ نااہلی ہے، وہ حکومت کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو انٹری دی، اتنی گاڑیاں گئی اور انہوں نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اب بات کرتے ہیں جی حکومت کے تو کام ہی ایسے نرالے، بہت نرالے، بہت ہی زیادہ نرالے کام. کیا کہنا، واہ، کمال قسم کی حکومت ہے. اب بات کرتے ہیں جی حکومت کی تو بات نکلی، ان سے تو کچھ ہو نہ سکا. ٹھیک ہے، بعد میں جی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب وہ مری پہنچ کے جی وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو بھائی مجھے بتائیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے جا کے ان کی جان بچانی ہے. اور بھائی تم اپنی جان تو بچا لو. فواد چودھری صاحب نے تو اپنے ٹویٹ کر کے دونوں نے جو پاکستان کو رنگ لگایا اس میں. تو اب شیخ رشید صاحب وہاں پہنچ کے، اب مجھے بتائیں، وہ جن لوگوں نے کام کرنا تھا کوئی گاڑی سے جو وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے، وہاں پہ جو لاشیں ان کو نکالنی تھی، وہ سارے اب منسٹر صاحب کے آگے پیچھے گھومیں گے. ٹھیک ہے، تو بیچارے منسٹر صاحب نے کسی کو کیا جان بچانی ہے، کسی کو کیا نکالنا ہے، وہ سارے منسٹر صاحب کے پیچھے لگے رہیں گے. منسٹر صاحب وہاں پہنچ گئے تو ان کو وہاں پہ بھی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں جی مری کی عوام کی. بھائی مری والے لوگ نا شہنشاہ لوگ ہیں، شہنشاہ، بڑے شہنشاہ، سمجھ رہے نا آپ؟ تو بھائی آپ لوگوں کو اتنی کیا پڑ چکی ہے، 40 ہزار آپ ایک روم کا لیتے ہیں. اور پھر خبریں سننے میں آئی کہ انہوں نے وہاں پہ جو جتنی بھی پاکستان سے گئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ٹورسٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ ان کو مجبور کیا. جب یہ ٹرالیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ برف بھر کے روڈوں کے اندر پھینکتے تھے، اور روڈوں کے اوپر پھینکنے کی وجہ سے وہاں سے یہ گاڑیوں کو اس کو کہتے تھے کہ جی آپ 800 روپے دیں، ہم آپ کی گاڑی یہاں سے آگے کر دیں گے. اس طرح کی خبریں سننے کو آئی. پھر جب کوئی ٹورسٹ جاتے تھے وہاں پہ گاڑی سے باہر نکلتے تھے تو وہاں پہ بندے آ کے پہلے سے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ ان کو کہتے تھے کہ جی اگر ہم آپ کی گاڑی کی حفاظت کریں گے تو اگر وہ آپ ہمیں نا اس کے بدلے میں 100 روپے یا 200 روپے دے دے گا. اگر وہ اس کا انکار کر دیتے تو بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی اس کو لکیریں وغیرہ لگی ہوئی یا اس کی خراچیں پڑی ہوئی تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. اس طرح کا بلیک میل کرنا اور اس طرح کی بہت ساری. ٹھیک ہے، پھر رومز کے کرایوں کو زیادہ کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مری کی طرف سے دیکھنے کو ملی. کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں مری کی عوام کو، دیکھیں آپ کا سیزن ہے، آپ مانتے ہیں کہ آپ کو گرمیوں کے اندر آپ کی کوئی کمائی نہیں ہوتی، آپ کا روزگار جو ہے وہ سردیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. ابھی آپ نے 2 مہینوں میں جو کمانا ہے وہ پورا سال کھانا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسانیت کو بھی بھول جائیں، آپ انسانیت کے تقاضوں کو بھی بھول جائیں. آپ جو ہے وہ اپنے پیسوں کے چکروں میں لوگوں کی جانیں لیں. آپ کو ہرگز یہ انصاف نہیں. آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز جو انتقال ہوئے، جو لوگ مرے، جن کی وہاں سے لاشیں نکلی فیملی کے ساتھ، اللہ کے آگے آپ نے ان کا جواب دینا ہے. آج یہاں پر تو تم حکومت کو دھمکیاں دے کے، ٹھیک ہے نا، مالکان کیا کہہ رہے تھے وہاں کے کہ بھائی ایک ہم ایسا دھماکے دار یہاں پہ ہم اپنی ریلی نکالیں گے یا جلوس نکالیں گے کہ حکومت کو لگ پتہ جانا ہے. یہ دیکھیں، اور کوئی بندہ کہہ رہا تھا جی ٹی ایل پی کے بعد یہ ایسا ہوا ہے. اور یار بیچ میں پتہ نہیں ٹی ایل پی کو لوگ کہاں سے گھسا دیتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا تکلیف ہے، ہمارے یہ ریگولر طبقے کو. تو بہرحال میں آج اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں پہ جو ثانیہ ہوا یہ بہت زیادہ انتہائی تشویشناک واقعہ تھا. اب وہاں کے جو مالکان ہیں ان ہوٹلز کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہاں پہ جو جتنا بھی واقعہ ہوا ہے سارا، اس کی جو ذمہ داری ہے، یہ ساری جو کچھ بھی ہے
ٹھیک ہے، حکومت کو چاہیے تھا، رینجرز کو چاہیے تھا، فوج کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے ان بندوں کو بچاتے. ہم نے ٹھیکہ تھوڑی اٹھایا ہوا ہے. اور اگر یہاں پہ سیاحوں کا آنا بند کرتی ہے حکومت تو ہم ایسا دھرنا دیں گے، ایسا دھرنا دیں گے کہ لگ پتہ جانا ہے حکومت کو. دیکھیے یار، کسی چیز کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے. ٹی ایل پی نے جو کیا تھا وہ ناموس رسالت کی خاطر کیا تھا. اور یہاں پہ جو انہوں نے بغیرتی مچائی ہے تو وہ ایک سے بہت زیادہ وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہے. اور اس کو بالکل بھی اس کے ساتھ اس کو بالکل بھی اس کا جو ہے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو ٹی ایل پی کو آپ اپنے مفادات کے اندر نہ لائیں. وہ جیسا بھی ہے، اس کے جو فاؤنڈر تھے، ہی از ویری ریسپیکٹڈ، ہی واز ویری ریسپیکٹڈ فار می. ٹھیک ہے، تو بھائی میں تو جب ان کے بارے میں بات سنتا ہوں تو میرا دماغ وہیں خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی ہر ویڈیوز کے نہیں کہتا، مجھے ان سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، لیکن آپ جب ان کی باتیں چھیڑیں گے تو غصہ تو آئے گا. یا میں ایک سنسیئر بندہ ہوں اور میرے خلاف کوئی آ کے باتیں بنائے تو ظاہری بات مجھے غصہ تو آنا ہے. میں کوئی پتھر کا بنا ہوا تو نہیں ہوں. اس طرح آپ ایک اچھے انسان کے بارے میں بری باتیں کریں گے تو ظاہری غصہ آنا ہے. پھر تو مری کی عوام نے جو کیا وہ بہت برا تھا. مری کی عوام بالکل جو قتل وہاں پہ جتنی لاشیں ملی ہیں قتل، یہ بلکہ ان سے تو پورا پوچھنا چاہیے بھائی تم نے اتنا ظلم. مری کی عوام کو یہ چاہیے تھا یار آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، زیادہ پیسے لینے ہیں، پہلے ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے ڈیولپ. ایک ایپ آپ جو لانچ کر دیں، اس کے اندر مری کا ویدر بھی بتائیں، اس کے اندر آپ ساری چیزیں بتائیں، اس کے اندر آپ بتا سکیں اتنی گاڑیز کی انٹری ہو سکتی ہے، اتنے لوگ آ سکتے ہیں. آپ اس کے اندر پھر یہ بھی بتائیں کہ جی مری کے اندر کتنے ٹورسٹ رہ سکتے ہیں، ہمارے ہوٹلز کتنے اس وقت اویلیبل ہیں، کتنے رومز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں بولیاں لگائی ہوئی، ایک بولی لگاتا جی 20,000، دوسرا کہتا 30,000، تیسرا 40,000، 50,000 ہے، ایک 50,000 دو، جہاں گاڑی روک کی چلو ٹھیک ہے جی آپ اندر ہو جائیں. یہ تو ایک غیر انصافانہ کام ہے نا. اسلام تو عدل و انصاف کی ہمیں دعوت دیتا ہے، اور پاکستان تو بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس نے فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں پاکستان کا یہ نظریہ ہی نہیں تھا. اور بھائی بڑے نرالے کام ہے اس حکومت کے، میں اس کے کرتوت گرنے لگ جاؤں تو بات کہیں اور نکل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو پورا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں بتائیے آپ کا سیزن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اب کاٹنے لگ جائے، چھریاں مارنے لگ جائے. نہیں، سیزن لگائیں انصاف کے اندر. میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں. حضرت عمر کے دور میں غالباً یہ میں نے پڑھا تھا، ایک شخص تھا، اس نے نا بازار کے اندر اس کی شاپ تھی، اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو اشیاء ہے وہ بہت زیادہ مہنگی بیچتا ہے. تو انصاف میرے نزدیک سب سے زیادہ قائم ہوا تو سیدنا عمر کے دور میں ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو جب پتہ چلا تو ہم نے اعلان کر دیا اس کے بارے میں، اس کو کہا عمر کا پیغام اس کو پہنچا دو، اگر مسلمانوں کے بازار میں رہنا ہے تو پھر عدل کے ساتھ چلنا پڑے گا، منع اپنی بوری بستر اٹھاؤ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ سیزن لگائیں بھائی. آپ سیزن کا یہ مطلب نہیں ہے آپ لوٹ مار شروع کر دیں. بھائی اتنے لوگ ہیں، کتنی جانیں گے، پوری فیملیز اس کا شکار ہوں گی. اس کا جواب دے کون ہے بتائیں آپ؟ اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ پوری فیملیز اس کا شکار ہوں گی. اور یہ جو بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، حکومت، عوام اور ہمارے ٹورسٹ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہیں. تو مری کی عوام کو خدا را آپ کا بائیکاٹ کرنے کے لیے پاکستان تیار ہو چکا ہے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی نعلی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ ہاں، اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر آ جاتی ہے حیا، آپ پاکستان کی عوام سے، وہ جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے اہل خانہ سے، جو مری کے صدر ہیں، جو مری کی انتظامیہ ہیں، وہ ان لوگوں سے اظہار تعزیت کریں.
ہو سکے تو ان لوگوں کا درد کم کرنے کے لیے ان کو، اب جو ایسے فیملیز تھی جو بچوں والی فیملیز تھی، اپنی بیویاں پیچھے رکھ کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، گھر میں بچے اور وہ اکیلا شوہر گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو بتائیں ان کے پیچھے فیملی کا کیا ہوگا ہیں؟ اور اس طرح پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ، بعض اوقات کیا ہوا، بچے ساتھ چلے گئے، ماں پیچھے رہ گئی، یا پھر ماں چلے گئی بچے پیچھے رکھ کے گئی، تو کیا ہوگا ان لوگوں کا، کیا ہوگا؟ پتہ ہو نا، یہ اس کا تم نے اتنا بڑا تم نے یہ کام کیا، تم ایک دفعہ بھی تمہارے دل کی چوریاں نہیں کری۔ بہرحال جو کچھ ہوا، جیسا بھی ہوا، بہت یہ جو تھا افسوسناک تھا اور دل کو چیر دینے والا واقعہ تھا۔ اب اس کا حل صرف اتنا ہی ہے، محض حل اس کا اتنا ہی ہے کہ مری کی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مری کے اندر سے ایسے جتنے لوگ ہیں جن کی ریٹ زیادہ ہیں ان کو نکال دینا چاہیے مری، اور پاکستان کی طرح مناسب ریٹ کے اندر آپ یہ جو ہے وہ یا موٹر وے پہ چڑھ جائیں، انہوں نے بھی لوٹ مار مچائی ہوتی ہیں۔ آپ یہ اگر آپ کا ٹرین پہ سفر ہو جائے، آپ اسٹیشنز پہ جائیں، وہاں پہ بھی لوٹ مار مچائی ہوتی ہے، جہاں ان کو ملتا نہیں ہے وہاں پہ انہیں لوٹ مار، ان سے پوچھ جس چیز کی قیمت 10 روپے انہوں نے 30 روپے لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے جی، یہاں پہ اتنا ہے، یہاں پہ اتنا، تو یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ تو حکومت کی کامیابی تھی، اور حکومت کے بعد پھر مری کی عوام کی، مری کے جو لوگ ہیں، مالکان ہیں، وہاں کے لوگوں کو چاہیے تھا یار، اتنی بھی تو نہیں ہو گیا نا کہ وہ ان کو دے دیتے وہاں پہ ٹھکانا، مرنے سے تو بچ جاتے۔ تیسرے نمبر میں اب آ جاتے ہیں ہمارے ٹورسٹ حضرات۔ یار اب ان سے کچھ پوچھیں، آپ بتاؤ یار، آپ کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ آپ کو کیا ضرورت؟ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا تو کیوں جا رہے ہو؟ اور بھائی دیکھیں، میری پاس بائک ہے، میں نے وہ بائک 10,000 کی لی تھی، اگر میں اس کو 20,000 کا بیچتا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، کیونکہ وہ میری چیز ہے، میں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ اور اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم گئے کیوں؟ اگر تم یہ فیسلٹی ساری نہیں کر سکتے تھے تو کیوں نہ جاتے؟ تم جاتی نہ، تم گئے ہو، سنبھالو، پھر گئے بھی ہو، پھر یہ ان لوگوں کی طرف سے بھی بہت لاپرواہی، انہوں نے کہا یار 50,000 روپیہ رومز کا دیں گے، گاڑیوں میں سو جاتے ہیں بھائی، نیند پوری ہو گئی، صبح اٹھ جائیں گے، 1-2 گھنٹے کی نیند بھی ہوگی تو وہ 1-2 گھنٹے گاڑی باندھ رہی، وہ بھائی سارا کام ہی ہو گیا۔ پھر برف تیز نا، برف کا سیزن ہے، برف نہ لگتی کیا؟ احمقانہ فیصلہ تھا لوگوں کا بھی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا، سیانہ کوا جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ پھر جا کے گندگی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ بھائی تم پہلے ریٹس پتہ کرواؤ کہ مری کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے روم کا۔ ہاں جی، آپ اگر افورڈنگ کر سکتے ہو تو جا کے رہو وہاں پہ، نہیں افورڈ کر سکتے تو نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں، اور دیکھیں ہماری نا لوگوں کے اندر بھی بہت زیادہ جہالت ہے۔ لاہور کے اندر آپ دیکھیں گے، یہاں پہ 100 میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں، یہ کرائے پہ رہتے ہیں۔ کھانا ان کا اتنا VIP ہوتا ہے کہ یار دیکھنے والا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کھانا تو یہی کھاتے ہیں، ہم لوگ تو کھانا کھاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر ہی یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے گھر دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہوتا، بینک بیلنس ان کا بہت کم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بھی ان سے بڑے امیر لوگ بھی ہیں، لیکن آج سے زیادہ لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ ایمپٹی، ویری ایمپٹی۔ تو اس طرح مری کا جو واقعہ ہوا وہ انتہائی تشویشناک تھا۔ اب ہماری عوام کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں، میں ان سے خدا پچھلی دفعہ یہ کشمیر گئے،
وہاں نیلم پل تھا، یا نیلم سے پہلے ایک پل آتا ہے، نیلم پل سے مطلب نیلم ویلی کی بات کروں، وہاں پہ نیلم کا جو پل 8 مقام میری طرف آتا ہے، میرے خیال آتا ہے، وہاں تھا. وہاں پہ اب یہ کوئی آپ کو پتہ ہے وہاں کے پل اتنے پھر ہوتے نہیں ہیں وہ، تو وہاں پہ نا ایک ہی پل کے اوپر کوئی 40-50 بندے اکٹھے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، ہر سال یہ ہمارے پاکستانیوں نے نا کوئی نیا گوڑ کھلانا ہوتا ہے. وہ ایک ہی کمپنی کے میرے خیال کوئی 40-50 بندے تھے، وہ وہاں پہ سارے کھڑے ہو گئے اور وہ پل ٹوٹ گیا، سارے پھر نیچے لگے جا کے. ٹھیک ہے، اب اس طرح اس سے پہلے ایک دفعہ کہانی دیکھنے کو آئی، وہاں گئے جی انہوں نے، اب یہاں کی ڈرائیونگ سیکھی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں آپ کو پتہ ہے پھر اونچائیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر جا کے ایکسیڈنٹ کروا کے آئے. اب اس طرح آپ کو اور بہت ساری ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی جو ایسے کام کر کے آتے ہیں. تو یار ان کا ذمہ دار کون ہے یار؟ آپ لوگ کب ہوش کے داخل لیں گے؟ ہر دفعہ آپ انہی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. حقیقت کہتا ہوں، لوگ ایسی صورتحال کے اندر چلے جاتے ہیں، نیلم ویلی چلے جاتے ہیں، پھر نیلم ویلی سے پیچھے آ جاتا ہے کیرن آ جاتا ہے، پھر اس سے پیچھے رتی گلی آ جاتی ہے. لوگ ان سیزنوں میں رتی گلی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت رتی گلی مطلب کہ وہ جہاں آپ کی لاسٹ آپ آتا ہے وہاں سے آگے کوئی 3-4 گھنٹے آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے. تو ان سیزنوں میں رتی گلی جانے تمہیں کون سی موت کی تمہیں یہ شکستی آئی ہوتی ہے، ان کو یہ لکھی ہوتی ہے، ان کی گھر نہیں بیٹھا جاتا نا، تو پھر یہ نکل جاتے ہیں بچوں کو لے کے، ساروں کو لے کے، چلو مر کے آتے ہیں. ہماری عوام کی یہ احمقانہ سوچیں آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہیں. تو یہ ایک طرف سے نہیں ہے قصوردار، یہ کام ایسے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بالکل یہ ایسے کر کے آتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں مظفر آباد کے اندر پیر چناسی بہت بڑا دربار ہے جی، وہاں بہت بڑا دربار ہے. اب مظفر آباد سے پیر چناسی جو ہے، اگر آپ وہاں پہ جائیں، آپ آدھے رستے سے آگے نا برف لگنے لگ جاتی ہے. مظفر آباد برف نہیں لگتی. غالباً 2008-9 یا 12-13 تھا، مجھ سے یاد نہیں ہے. اس میں میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ برف دیکھی ہے لگتی مظفر آباد میں، اور وہ کوئی 10 فٹ نہیں تھی، آدھا انچ بھی نہیں تھی، میرے خیال انچ سے تو زیادہ ہی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو مظفر آباد نہیں بنتی. لیکن پیر چناسی چلے جائیں، اتنی سردی، انتہا کی سردی، اور کچھ بیوقوف لوگ، احمق لوگ بائک لے کے چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ اتنا خطرہ ہوتا ہے، وہ پھسل جائیں بائک، تو عذاب ہے نا پورا. تو اپنی جان کے اوپر خود عذاب جب آپ لوگ ڈالیں گے. وہ کیا شعر ہے؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جب لوگ آپ اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھیں گے، اپنے ایکسپینسو کو نہیں دیکھیں گے، جب یہ ساری چیزیں نہیں دیکھیں گے، تو تب تک آپ لوگ نہیں اس طرح ہو سکتے. دیکھیں میرا ایک اپنا ذاتی یہ کہنا ہے کہ میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میں واپس اپنے گھر آ جاؤں، کیونکہ حالات اتنے یار نازک حالات ہیں آج کل. چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، نشئی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، روڈوں پہ کیا کیا نہیں ہوتے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی صورتحال کے اندر احتیاط کریں، احتیاط سے چلیں. پاکستان کی اکانومی کتنی اس وقت گری ہوئی ہے. اب ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ بھی جذباتی ہیں. شروع میں وہ عائشہ اکرم والا کیس آیا، اتنا جذبات تھے. عائشہ اکرم والے کیس سے پہلے وہ TLP کا معاملہ تھا، جب انہوں نے 3-4 رمضان کے اندر وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو مارا. سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ گردش کر رہا تھا وہ معاملہ. وہ ختم ہوا، 14 اگست قریب آ گئی تو عائشہ اکرم والا کیس آ گیا، اس کو لے کے چلتے رہے، وہ چلتا رہا، وہ ختم ہوا. پھر وہ دھرنے والا سین آ گیا، وہ ختم ہوا. پھر ابھی وہ ریسنٹلی ابھی ختم ہوا ہی نہیں تھا تو وہ جو ہے وہ سیالکوٹ فیکٹری منیجر والا کیس آ گیا، وہ کیس ختم ہوا تو مری والا کیس آ گیا. تو اس طرح کے کیس نا وہ آتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لوگوں کا آنا جانا دنیا میں یہ لگا ہوا ہے، ازل سے لگا ہے، اب تک رہے گا. لیکن آپ کو اپنی احتیاط کرنی ہے، اپنے ملک کی اکانومی کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، ہماری سوشل میڈیا ایسے ہی ہے، کوئی بھی چھوٹا سی بات ہو اس کو پھیلا کے بہت اوپر لے جاتی ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں، اور
آپ لوگوں کو بتانے والی ہیں۔ اچھا جو ہے مری کے ثانیہ مرے کے حوالے سے جو میں نے باتیں کرنی تھی وہ میں نے کر دی۔ اب میں اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا اور بس ویڈیو کو اینڈ لگاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایکچولی میرا ایک مائنڈ تھا، ایک اپنا ذاتی مائنڈ ہے، پاکستان کے اندر ای کامرس کو بڑھایا جائے۔ پاکستان ای کامرس کے اندر اس وقت 74 نمبر پہ ہے، تو پاکستان کے اندر ای کامرس کو بہت زیادہ گروتھ دی جائے۔ دراز پی کے نے alibaba.com کے ساتھ مل کے اپنی کچھ سسٹم چلایا ہے، لیکن آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے پسند نہیں آیا ان کا کام۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہم ایسا ایک سسٹم لائیں، اور جس کے اوپر میں نے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے انشاءاللہ۔ دیر ول بی اے ٹائم وین یو ول سکسیڈ۔ unfi.com انشاءاللہ آ رہا ہے، ورکنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے۔ ابھی ہم جو ہے بیسیکلی لیول کے اوپر سٹارٹ کریں۔ بیسک لیول کے اوپر ابھی کسی ویب سائٹس کا سہارا ہم نہیں لے رہے، کسی ایسی چیز کا نہیں لے رہے، بس ہم اس کے اوپر بیٹھ کے ابھی انڈیویجول طور پر جو ہے اس کے پیجز جو ہے انفائڈ کے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج اور یوٹیوب کا چینل، ان کو یوز کر کے ہم آرڈرز کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس کے اندر آپ لوگوں کا بہت زیادہ تعاون درکار ہوگا۔ انفائڈ کے اندر آپ لوگوں کی شمولیت کا مجھے انتظار ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ، ہر بندہ نہیں، جو پیسوں کی جس کو ضرورت ہو، کچھ کمانا چاہتا ہے، اپنی لائف کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، اور جس کے پاس سیلنگز کرنا چاہتا ہو، سیلنگز کے آئیڈیاز ہوں، وہ بندہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہم انفائڈ کے اندر انکلوڈ کریں گے، اور ان لوگوں کو انشاءاللہ انفائڈ سے فائدہ بھی ہوگا، اور یہ لوگ انفائڈ سے انشاءاللہ ارن بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جن کے پاس سیلنگز کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، سیلنگز بڑھانے کے، وہ لوگ کافی پھر ارن بھی کرتے ہیں، اور وہی لوگ ای کامرس کے اندر سکسیزفل ہوتے ہیں۔ ای کامرس کے ریلیٹڈ ہم نے انفائڈ بنایا ہوا ہے، میرا جو سیکنڈ چینل ہے، ٹھیک ہے؟ میرا تو نہیں ہے، انفائڈ یعنی کمپنی کا ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کے اندر پراپر وے کے ساتھ جو لانچ ہوں گے، اور انشاءاللہ دھوم مچا دیں گے۔ آپ لوگوں کا جو اس کے اندر ہوگا، مجھے بہت زیادہ تعاون، آپ لوگوں کی کوآپریشن نیڈ ہوگی، اور امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کے کوئی کوشچنس وغیرہ ہیں، کچھ سوال ہیں ثانیہ مری کے ریلیٹڈ، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، ایک اور بات آپ لوگوں سے بھی کر دوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ آج کل ویڈیوز بہت زیادہ لانگ ہوتی ہیں، تو ویڈیوز تو لانگ ہوں گی کچھ دن تک، انشاءاللہ یہ لانگس ویڈیو والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا، آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی، اور آپ لوگوں نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، تو کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ مسلسل چلنا کامیابی کا ایک ضمانت ہے۔ کامیاب لوگوں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کی اچیومنٹ کے لیے، اپنی کامیابی کے حصول کے لیے، وہ کبھی بھی وہ اپنے جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ میرا اپنا کہنا بھی یہی ہے ذوالفقار بخاری کا، میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑے مقصد کے لیے، اپنے گولز کے لیے، اپنی اچیومنٹس جو آپ کی لائف کے اندر آپ نے طے کی ہوئی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقصد کو اختیار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ بڑا مقصد پا لیں گے تو چھوٹے مقصد خود بخود آپ کے آگے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو اپنے مقصد کی اچیومنٹ کے لیے محنت کریں، ہر دن ہر رات آپ کا ایک ہی گول ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ورک کے اندر، اپنے سسٹم کے اندر، میں نے اپنے کام کے اندر ایک نمایاں کارکردگی دکھانی ہے۔ میں وہ انسان ہوں جو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ یقین رکھیے جس دن آپ کی سوچ بن گئی کہ میں وہ ہوں جو کچھ بھی نہیں ہے، اس دن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں رکھ سکتا، اور جب اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے، اب اس کے پاس وہ وقت نہیں ہوتا جس کے اندر وہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکیں جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وقت کا احساس کریں، اپنی ویلتھ کا جو ہے وہ خیال کریں، آنے والے وقت کے چیلنجز سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ذوالفقار بخاری آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیتا رہے گا، اور میری ایسی ہی موٹیویٹڈ اور اس طرح کی جو موٹیویشنل سپیچز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ذوالفقار بخاری کا آفیشیل یوٹیوب چینل ذوالفقار بخاری
سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔